والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلے کا آج دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس تعوذ کے سلسلے میں تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو حروف و الفاظ کے معانی، مفہوم اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا حرف با ہے، جسے بے کہا جاتا ہے اردو میں۔ یہ حرف با جو ہے یہ دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی دو چیزوں کو آپس میں ملانا یا جوڑنا، یعنی جوڑ پیدا کرنے کے لیے یا ملانے کے لیے یہ حرف آتا ہے۔ اور یہی معنی مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں، آگے بھی آپ کے کام آئے گا۔ اس کے بعد ہے اسم۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے آغاز کیا جا رہا ہے کسی کام کا، تو اس وقت یہ پڑھی جا رہی ہے بسم اللہ۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ یہاں پر جو اسم ہے تو اصل میں بے اسم اللہ لفظ جو بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے، لیکن بیچ میں الف کو حذف کر دیا گیا عربی قاعدے کے مطابق۔ یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی کہلاتا ہے، تو اس کو ہٹا دیا گیا اور با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا، تو بسم اللہ بنا۔ ساتھ نام اللہ کے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی وہ ذات تھی، جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی وہ ذات قائم رہے گی، وہ ذات اللہ کی ہے۔ آگے پھر دو صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحمت سے ہی ماخوذ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ الرحمن وہ ذات ہے جو سب پر مہربان ہے، یعنی اس کی مہربانی، اس کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اپنے کے لیے، پرائے کے لیے، دوست کے لیے، دشمن کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، زمین والوں کے لیے، زمین کی تہ میں رہنے والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، سب کے لیے اس کی رحمت ہے، وہ سب پر مہربان ہے۔ اور الرحیم یہ بھی رحمت، لیکن وہ رحمت جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور اس رحمت کا ظہور ہوگا روز قیامت۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر جو خصوصی مہربانی فرمائیں گے، وہاں پر صفت رحیم کی کار فرمائی ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو، خاص بندوں کو اپنے رحمت والے مقام میں داخل فرمائیں گے، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اسم الرحمن پروردگار عالم کا جو نام ہے، صفاتی نام ہے، یہ قرآن حکیم میں 57 مرتبہ آیا ہے،
اور جو صفت رحیم ہے یعنی اللہ رب العزت کا صفاتی نام مبارک الرحیم، یہ قرآن حکیم میں 95 مرتبہ آیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جب مانگا جائے تو وہ عطا کرے، یعنی رحمان وہ ذات ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دے۔ اور فرمایا کہ الرحیم وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے قرآن حکیم کا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے اولین کے آخرین کے قرآن حکیم میں جمع فرما دیے۔ سارے علوم قرآن حکیم میں جمع ہیں، اور پھر سارے علوم کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اس لیے تو اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کا خلاصہ ہے، دباچہ ہے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بنیادی عقیدے جو ہیں، جو ہر شریعت میں بنیاد کے طور پر رہے ہیں، اور ہر پیغمبر نے، اللہ کے ہر نبی نے، ہر رسول نے انہی عقائد کی تعلیم دی ہے، وہ 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بڑے عقائد ہیں۔ تو پہلا عقیدہ توحید، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات آیا ہے اللہ، اسی میں توحید ہے۔ وہ پروردگار جو معبود ہے، جو ازل سے ہے ابد تک ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا، اسی نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور وہی پروردگار عالم ہی حقیقی معبود اور مسجود ہیں۔ تو اس میں اللہ کے اندر توحید آ گئی۔ اس کے بعد ہے الرحمن، یعنی پروردگار عالم وہ ذات ہیں جن کی مہربانی اہل زمین پہ بھی ہے، یعنی ہر چیز پر اس کی رحمت برس رہی ہے، مہربان ہے سب پر، اور اس ذات کی مہربانی ہی کا تقاضا تھا، اس کی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لانا، صراط مستقیم دکھانے کے لیے تشریف لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے جو دنیا میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو یہاں پر اشارہ ہے صفت الرحمن کی طرف۔ اور تیسرے نمبر پر عقیدہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ کے اندر تیسری صفت الرحیم بیان ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے مخصوص اور خاص بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہوگی، روز قیامت اس کا ظہور ہوگا، تو وہ صفت الرحیم ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ آخرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ انسان کو 3 سوالوں کے جواب آنے چاہیے، اور وہ تینوں باتیں، تینوں سوال اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میری ابتدا کیا ہے، مبدا کیا ہے، اور صرف میری نہیں بلکہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات جو ہے یعنی اللہ، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہیں جنہوں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تمہارے خالق بھی وہی، اور باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والے وہی پروردگار عالم ہیں جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا تمہاری کہاں سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ دوسرا
سوال اور دوسری چیز جو انسان کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو اس سوال کا جواب الرحمن صفت دے رہی ہے کہ اس کائنات میں اس پروردگار عالم نے جہاں تم پر جسمانی طور پر نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں، وہاں تمہاری روحانی غذا کا بھی انتظام فرمایا ہے، اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے اور دنیا میں بھیجنے والے اپنے پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تعارف حاصل کرنا ہے، اور اس کی احکامات کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ صفت الرحمن یہاں پر اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، معاد کیا ہے، تو اس کی طرف صفت رحیم اشارہ کر رہی ہے کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر تم نیک کام کر کے جاؤ گے، اچھے کام کر کے جاؤ گے، بھیجنے والے کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر جاؤ گے، تو پھر اس کی رحمت وہاں بھی تم پر برسے گی، اور وہ اپنے رحمت والے مقام جنت میں تمہیں داخل کرے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان 3 سوالوں کا جواب بھی آ گیا کہ میری ابتدا کہاں سے ہے، دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا، اور میں نے کہاں جانا ہے، اور میری منزل کہاں پہ ہے۔ قرآن حکیم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے علوم تھے اولین و آخرین کے، وہ سارے جمع کر دیے گئے، اور پھر سارے علوم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کو بنا دیا، اور پھر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا گیا۔ یعنی 3 بنیادی عقائد ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ وہ 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان عقائد کی شاخیں ہیں۔ تو سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور فرماتے ہیں کہ جو خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کے آغاز میں جو حرف با ہے، اس کے اندر پورا خلاصہ بسم اللہ کا رکھ دیا۔ اور وہ اس طرح کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ با کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یعنی با ملانے کے لیے آتا ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ با کا مطلب جوڑنا، ملانا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ با یعنی جوڑنا اور ملانا، با کو رکھا اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اسم مبارک کے ساتھ با کو رکھا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ سارے علوم تو ہیں، اللہ نے جمع کر دیے قرآن میں، قرآن کے سارے علوم، ان کا خلاصہ آ گیا سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے علوم کا خلاصہ تو ہے، لیکن یہ حاصل کیسے کرو گے، ان تک پہنچو گے کیسے؟ تو فرمایا کہ سارا خلاصہ با کے اندر ہے، یعنی جب تمہارا جوڑ جڑ جائے گا پروردگار عالم کے ساتھ، جب تعلق قائم کر لو گے اپنے رب کے ساتھ، تو یہ سارے علوم پروردگار عالم تمہارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ سارا خلاصہ با کے نقطے میں ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ چیزیں ملیں گی تب۔ نقطہ یعنی نقطہ جو ہوتا ہے اس کو زیرو کہا جاتا ہے، صفر کہا جاتا ہے، زیرو یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ سارا خلاصہ زیرو کے اندر ہے، نقطے کے اندر ہے، یعنی اپنے آپ کو جب مٹا دو گے، اپنی میں ختم کر لو گے، تکبر، بڑائی، فخر کو چھوڑ دو گے، اپنے آپ کو زیرو کر لو گے، صفر کر دو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کے علوم عطا فرما دیں گے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ فرمایا کہ ہر اچھا کام جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے تو فرمایا کہ وہ بے برکت رہتا ہے، دم کٹا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے۔ برکت تب آئے گی جب اسے اللہ کے نام سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے گا۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی کام کو انسان جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں
دیکھی جاتی ہیں، اور 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو کام شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے اسباب کا مہیا ہونا، یعنی اس کے لیے اسباب بھی ہوں۔ دوسری چیز، اس کام کا انتہا تک پہنچنا، اور تیسری چیز، اس کام کے ثمرات کا مرتب ہونا۔ 3 چیزیں ہیں، اسباب بھی ہوں، انتہا تک بھی پہنچے، اور پھر اس کے ثمرات بھی مرتب ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہوں۔ اب یہ اسباب کون مہیا کر سکتا ہے؟ پوری کائنات پر تصرف اللہ رب العزت کا ہے۔ پروردگار عالم جس کا ذاتی نام اللہ ہے، ساری کائنات پر تصرف اسی ذات کا ہے۔ پوری کائنات اسی کی ملکیت میں ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ذرے ذرے میں تصرف بھی وہی خود کرتے ہیں۔ تو اب انسان چاہتا ہے کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہوں۔ تو اسباب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اسباب کون مہیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے آ گیا نام مبارک، یعنی اسم ذات پروردگار عالم کا اللہ۔ دوسرا، کام کا انتہا تک پہنچنا، یہ بھی ضروری ہے، مکمل بھی ہو، کام پہنچے انتہا تک۔ تو اب انتہا تک کون پہنچا سکتا ہے؟ اس کائنات کے اندر فرما روائی کس کی ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ کون ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہم پر مہربان ہے؟ کون ہے جس کی رحمت ہم پہ ہے، اور اسی کے رحمت کے سبب، اسی کی مہربانی کے سبب میرا کام تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، انتہا کو پہنچ سکتا ہے؟ تو وہ صفت الرحمن، وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، اور اسی کی مہربانی سے ہمارے کام اپنی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے ثمرات بھی مرتب ہوں۔ تو ثمرات کام کے مرتب ہوں گے تو اس میں صفت رحیم کام کرتی ہے۔ تو اب گویا کہ جو انسان کام شروع کرتا ہے اور شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ کے وسیلے سے اپنے کام کی تکمیل چاہتا ہے۔ 3 اسماء مبارکہ کے وسیلے سے، اور پھر پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کام تکمیل تک بھی پہنچتا ہے، اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، اور پھر اس پر اچھے ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 یعنی 786 لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 786 عدد لکھنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ مسنون ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا ہے۔ اور پھر لوگ جو جواب دیتے ہیں بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں، خط اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں، تحریر لکھ رہے ہیں، تو اس پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھتے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی توہین نہ ہو جائے، کہیں کوئی بے ادبی نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی، ہم اس لیے نہیں لکھتے۔ اب یہاں پر یہ نکتہ سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے، اور جو بھی خطوط لکھے، کسریٰ کو لکھا یا کیسر کو لکھا یا مقوقس کو لکھا یا نجاشی کو لکھا، جو خط بھی آپ نے روانہ فرمائے، ہر خط کے اوپر آغاز میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن کو بھیج رہے تھے وہ کافر تھے، کسریٰ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، کیسر مسلمان نہیں تھا، ان کو خطوط لکھے ہیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھی ہے۔ اگر بے ادبی کا احتمال ہوتا، اگر توہین کا خطرہ ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ تحریر نہ فرماتے۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کو خط لکھے وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ان کو بسم اللہ آپ نے لکھ کر بھیجی ہے، اور جن کو آپ لکھ رہے ہیں وہ تو مسلمان ہیں،
وہ کہاں بے ادبی کریں گے؟ وہ خود بھی حفاظت کریں گے، ادب کا خیال رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے، وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی ایک پٹی ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر میں ہو تو بھی اس کو لکھا جائے، اور اگر زبانی طور پر بھی کوئی کام شروع کر رہا ہے تو اس کو پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ساتھ ہی میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں تخفیف کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کا مخفف بناتے ہیں نا، ڈگریوں کا بھی، جیسے پی ایچ ڈی، اس طرح ایم اے، بی اے، یہ ہم نے ڈگریوں کے مخفف کر دیے، تخفیف کر دی ناموں میں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا اے آر خان، جب پوچھا تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن خان ہے۔ اب رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے، وہاں پر صرف آر لکھ دیا۔ تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کے اندر تخفیف نہیں کی جا سکتی، مخفف نہیں ہے اس کا۔ اللہ کا نام جہاں بھی آئے گا پورا لکھا جائے گا، پورا پڑھا جائے گا، پورا کہا جائے گا۔ اور بعض صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جیسے صفت رحمان جو ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ ساری مخلوق کو، زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اور فضاؤں خلاؤں میں بھی، ہر جگہ اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے۔ ایسا اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کی رحمت اتنی وسیع ہو، جو اتنی وسیع رحمت والا ہو، جس کا فائدہ، جس کی رحمت، جس کی مہربانی ساری مخلوق کو پہنچ رہی ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے رحمان اللہ کا خاص نام ہے۔ ہمارے ہاں کچھ یہ گستاخیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کا نام فضل الرحمن ہوتا ہے اسے رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، یا کوئی دکان ہے تو اس پر رحمان کا بورڈ آویزاں کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ رحمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہ پائی جاتی ہے، نہیں کوئی اس صفت کوئی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو رحمان کہنا اسے بھی گناہ کہا گیا ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کاد ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ ایسا کہنے سے آپ کفر کے قریب نہ پہنچ جائیں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں جو صفت رحیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے جو بندوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحیم کا استعمال فرمایا ہے، اس صفت کا استعمال فرمایا ہے، رؤوف الرحیم آپ کو فرمایا ہے۔ تو بہر طور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام کے آغاز میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ اچھے کا لفظ میں اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں، کچھ کام وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ مثلا کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے، رشوت لیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ سود لے رہا ہے، سودی رقم لے رہا ہے، دے رہا ہے، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، ورنہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، تو اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ اچھا کام جو بھی شروع کرے گا، چاہے لکھنے کا ہو، چاہے پڑھنے کا ہو، کھانا ہے یا پینا ہے، لباس پہننا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سواری کو ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی سواری کو تو اس کے منہ سے نکلا کہ تعس الشیطان، تباہ ہو شیطان، ہلاک ہو شیطان، برباد ہو شیطان۔ ہمارے ہاں بھی یہ جملے اکثر خواتین کی زبان پہ آ جایا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تباہ ہو، برباد ہو شیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تو فخر میں آ جاتا ہے اس جملے سے، وہ سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، تم نے اس کو بھی حیثیت دے دی، اہمیت دے دی۔ فرمایا ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھا کرو۔
ٹھوکر لگے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جب بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا. اس کو رسوا کرنا ہے, اس کو ذلیل کرنا ہے, اس کو ہم نے بلند نہیں کرنا. تو اس لیے ایسے موقع پر بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, کیونکہ کل کے درس میں ہم نے تعوذ پر کچھ گفتگو کی تھی اور آج تسمیہ یعنی کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو ہو رہی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے یہ بھی ذرا میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں, ایک قوت غضبیہ ہے اور ایک قوت رحیمیہ ہے. قوت غضبیہ یعنی غصہ, عداوت, نفرت یہ جنم لیتی ہیں قوت غضبیہ سے, اور قوت رحیمیہ سے شفقت, مہربانی اور محبت کے جذبات جنم لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دو قوتیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں. اب ان دونوں قوتوں کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا, راستہ بھی بتا دیا کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے, قوت غضبیہ کو کہاں خرچ کرنا ہے اور قوت رحیمیہ کو کہاں خرچ کرنا ہے. یعنی عداوت اور نفرت کس سے کرنی ہے, محبت, شفقت اور رحم کا معاملہ, مہربانی کا معاملہ وہ کس کے ساتھ کرنا ہے. تو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا یہاں پر کہ تم نے قوت غضبیہ جو ہے یعنی غصہ, نفرت, عداوت یہ کن کے ساتھ رکھنی ہے. فرمایا شیطان کے ساتھ, اعوان شیطان کے ساتھ یعنی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے ساتھ, اور شیطان کے اعمال کے ساتھ. شیطان, اعوان شیطان اور اعمال شیطان ان کے ساتھ تم نے عداوت, نفرت رکھنی ہے, اور قوت غضبیہ کا اظہار تمہارا اس طرف ہونا چاہیے. اور جو قوت رحیمیہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے تو اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. تو فرماتی ہیں کہ یہ محبت, شفقت یہ جذبات جو ہیں یہ کن کے ساتھ ہونے چاہیے, رحمان کے ساتھ, اعوان رحمان کے ساتھ. اعوان رحمان یعنی اللہ کے نیک بندے, علماء, صلحاء, اولیاء, اللہ کے نیک بندے, برگزیدہ بندے, ان کے ساتھ محبت و شفقت, رحمان کے ساتھ, اعوان رحمان کے ساتھ, اور احکام رحمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے محبت اور شفقت سے, محبت کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ احکام کو بجا لانا. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہی بتایا گیا کہ تم نے اپنی عداوت کا اظہار جو کرنا ہے وہ شیطان, اعوان شیطان اور اعمال شیطان کے ساتھ کرنا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفت رحیمیہ کا ذکر ہے کہ تم نے یہ شفقت اور محبت اور مہربانی کن کے ساتھ کرنی ہے, کن کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے, رحمان کے آگے, اعوان رحمان کے ساتھ تعلق اور محبت رکھنی ہے, اور احکام رحمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا دیا. اور آخر میں ایک نقطہ میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھا جائے تو قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے با سے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو حرف با سے آغاز ہو رہا ہے قرآن حکیم کا, اور اختتام ہوتا ہے ناس پر, سین پر, آخری حرف سین ہے. تو قرآن کریم کی ابتدا میں جو حرف ہے وہ با ہے, اور جو اختتام پر حرف ہے وہ سین ہے. دونوں کو ملاؤ تو بس بنتا ہے. فرمایا کہ یہاں پر اشارہ دے دیا کہ اے اللہ کے بندو, اے انسانوں, تمہاری ہدایت کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے, دنیا میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ, طریقے اور سلیقے سیکھنے کے لیے, صراط مستقیم پر چلنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن بس ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تمہارے لیے. اگر یہی قرآن تمہیں سمجھ آ گیا, اس کے مطابق تم نے زندگی گزار دی, دنیا بھی تمہاری بن گئی اور آخرت بھی تمہاری سنور گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.